اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کے بارے میں اگر بات کریں ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اس رات کو نازل ہوا، عظیم کتاب اس عظیم رات کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور کثرت کے ساتھ اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور خیر اور برکت لے کر آتے ہیں انسانوں کے لیے۔ خیر آتی ہے، برکت آتی ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر جتنے بھی کنکر ہیں، جتنی بھی کنکریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد کے اندر فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں، اور فرشتے زمین پر آتے ہیں خیر و برکت لے کر، رحمتیں لے کر۔ میرے بھائی، اس رات کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کا موازنہ اگر ہم کسی عام عمل کے ساتھ کریں تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل عمل ہوتا ہے وہ، چاہے آپ صدقہ کرتے ہیں، چاہے خیرات کرتے ہیں، چاہے آپ نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، چاہے آپ ایک ذکر اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ذکر و اذکار جو بھی کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، تو اس کا اجر عام دنوں سے 1000 مہینے سے زیادہ ہوگا اس رات کے اندر کی گئی عبادت کا۔ تو میرے بھائی، اس رات سے اپنے آپ کو محروم مت کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نے رمضان پایا اور آخری عشرہ پایا، تو ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ان آخری عشرے کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جن میں یہ رات ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی، آگے چل کے انشاءاللہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس رات سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ یہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس مہینے کو پا لیا، اس رات کو پا لیا، اور اگر وہ اس رات سے محروم رہ گیا، اس رات کو عبادت نہ کر سکا، تو ہر بھلائی سے، ہر خیر سے، ہر چیز سے دور کر دیا گیا۔ وہ بد نصیب ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا، اس نے صرف وہ بد نصیب ہے، اور وہ اس رات سے محروم رہنے والا شخص بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے کہ ایک بد نصیب ہی اس سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ آؤ اس کے لیے کوشش کریں، کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ ان بد نصیبوں کی لسٹ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے، اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے۔ تو میرے بھائی، کتنی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اتنی برکات، اتنی رحمتیں اپنے ساتھ لے کے آیا، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ تو اب یہ انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور برکتیں اٹھانے کا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے۔ میرے بھائی، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کی، لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں تو میں اس کے اندر کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تم یہ رات پا لیتی ہو تو تم اللہ سے کہو، اور یہ اس کو شب قدر کی دعا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعا شب قدر کی رات میں لازمی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بارے میں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائی، یہ دعا کریں۔ اگر یہ دعا اس رات کو ہم پا لیتے ہیں، اللہ کے فضل سے 5 راتیں ہیں، 5 راتوں کو قیام کریں، پوری رات جاگیں، انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک رات تو ہے نا، انشاءاللہ ہم وہ رات پا لیں گے، تو اس میں اپنا پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے سربسجود ہوں، دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ذکر و اذکار کریں۔ ہاں، کچھ ہم لوگوں نے نوٹ کیا، دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے، عورتیں، مائیں، بہنیں وغیرہ
ساری گیدرنگ کر لیتے ہیں کہ اس رات کو مل کے عبادت کریں گے، تو عبادت کم کی جاتی ہے، اس رات خوش گپیاں، باتیں اور چائے اور کافی اور دوسری چیزوں کو زیادہ انجوائے کیا جاتا ہے اور عبادت کی طرف فوکس کم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایک رات ہے، اس ایک رات کے اندر ہر ایکٹیویٹی چھوڑ دیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز چھوڑ دیتے تھے اور پورا فوکسڈ ہو کے اپنا رمضان کے اندر اپنی قیام اللیل کرتے تھے، عبادات کرتے تھے۔ اسی طرح جب آخری عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے کہ اپنا پوری رات عبادت میں سونا بھول جاتے تھے، نیند کی کوئی فکر نہیں ہے، رات کی کوئی فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں، کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ میرے بھائی وہ معصوم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ آج بیسیکلی یہ چیزیں انہوں نے اس چیز ہمارے لیے وہ یہ چیزیں اگزامپل ہیں، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے میرے بھائی ان چیزوں کی۔ تو میرے بھائی اپنے مساجد کے اندر بھی وقت کو خوش گپیوں میں، بات چیت میں مت گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا نماز کی طرف، اپنے نوافل کی طرف، اپنی عبادات کی طرف رکھیں، دعائیں کریں، اپنے لیے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، آنے والے وقت کے لیے اپنے ایمان کی استقامت کی، سلامتی کی اور قبر سے بچنے کی، قبر کے فتنے